اللہ رب العالمین کے فضل حضور نبی علیہ السلام کی نگاہ عنایت سے یہ کہنے لگا ہوں کہ ہم نے پچھلے کچھ 4-5 سالوں میں کراچی سے خیبر ہزارہ تک اور کوئٹہ سے کشمیر تک میدانوں میں نکل کر سینکڑوں نہیں ہزاروں جلسوں میں، ہزار کے اجتماعات اور کراؤڈز میں ہم نے اس رفسی ٹولے کو للکارا، اور ان کے کئی ایسے کیڑے مکوڑے ہیں کہ ان کو ہم نے نومینیٹ کر کے باقاعدہ ہم نے دعوت ڈیبیٹ دی، کسی میں آج تک جرت نہیں ہوئی۔ اب آج میں واضح لفظوں میں اس پورے دھڑے کی جو سربراہی کر رہے ہیں جامعہ رافضیہ پنڈی کے سربراہ سید حسین الدین شاہ، ان کو اور ان کے 2 بیٹے انعام الحق شاہ اور حبیب الحق شاہ کو میں اسی مسئلہ باغ فدق پر، اور یہ جو خاص ایک ماحول بنا ہوا ہے اس عنوان پر میں انہیں مناظرہ کا اوپن چیلنج دیتا ہوں، اور یہ واضح اعلان کر رہا ہوں کہ انعام الحق شاہ ہمارے مقابلے میں اترے یا حبیب الحق شاہ اترے، اور یہ باقی جو کیڑے مکوڑے ہیں ان میں سے کوئی بھی ادھر نہ آیا۔ ہم نے تمہیں آزما لیا ایک عرصہ تک، تم میں کسی میں دم خم نہیں ہے، اب کوئی چوکی دار یا کوئی کتورا درمیان میں نہ آئے۔ ہمارا براہ راست اعلان ہے حبیب الحق شاہ کے لیے اور اس کے ٹبر کے لیے کہ یہ ہمارے سامنے حبیب الحق شاہ اترے اور اس مسئلہ پر اترے، چونکہ 4-5 سالوں میں انہوں نے اس پورے دھڑے کی سرپرستی کی ہے، ان کو لیڈ کیا ہے، اور ان کو شہ دے دے کر تو باقاعدہ عقائد و نظریات اہل سنت کے خلاف بکواسات کروائیں۔ ابھی آج رات میں بھی، گزشتہ رات میں بھی حبیب الحق شاہ ٹیرے کو لقمے دے دے کر تو ننگی گالیاں سنی عقائد اور سنی علماء کو دلوا رہا تھا۔ لہٰذا اب ہمارا چیلنج حبیب الحق شاہ کو ہے کہ تو نے بہت تقریریں کر لی اس موضوع پر، اور تو نے اس پر کتاب بھی لکھ دی، ہم نے تیری تقریریں بھی سنی ہیں، تیری کتاب کو بھی اول تاخیر ایک بار نہیں کئی بار پڑھ چکے ہیں۔ تو نے جو بددیانتی کی ہے، جو خلط مبحث کیا ہے، تو نے جو عبارتوں کی کانٹ چھانٹ کی ہے، تو نے جو علم کی دنیا میں کرپشن کی ہے، ہم نے ایک ایک چیز کو ہائی لائٹ کر کے اور نشان زد کر کے رکھا ہوا ہے۔ اب ہمارا واضح حبیب الحق شاہ کو اعلان ہے، وہ حسین الدین شاہ کے لیے کہہ رہے ہیں اپنے اس بیٹے کو ہمارے مقابلے میں میدان میں اتارو، اور میں منتظر ہوں تمہارا، ہمارے سامنے آؤ اور باقاعدہ ہمارا چیلنج قبول کرو اس مسئلے پر۔ ہم دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کریں گے، اور ہم تمہارا گھمنڈ توڑیں گے، اور ہم دکھائیں گے زمانے کو کہ تمہاری عربی کی کیا حالت ہے، فارسی کی کیا حالت ہے، عربی فارسی تو چھوڑو، تمہاری اردو کی کیا حالت ہے۔ ہاں میدان لگاؤ، باقی یہ جو تمہارے کتورے ان کی تو غلطیوں کی ہمارے پاس یہاں شاید فہرستیں ہیں، رجسٹر بنے ہوئے ہمارے پاس، یہ ٹیرے ٹورے اور یہ امتیاز شاہ وغیرہ، ہاں یہ تو خدا کے فضل سے ہماری ایک ضرب نہیں سہ سکتے، ہاں ان کو تو چھوڑیں۔ اب ہمارا چیلنج ہے حبیب الحق شاہ کو، میدان لگاؤ، ہم منتظر ہیں تمہارے۔ اس مسئلہ باغ فدق پر اور اس عنوان پر ہم ثابت کریں گے کہ 15 صدیوں میں جو عقیدہ ہے پوری ملت اور پوری امت کا، جس پر صحابہ کا اجماع ہے، اہل بیت کا اجماع ہے، اور 14 ساڑھے 14 15 صدیوں میں پوری امت جس پر کھڑی ہے سوائے شیعہ اور رافضیوں کے، وہ یہی عقیدہ ہے کیا کہ باغ فدق کے باب میں حضرت افضل البشر بعد الانبیاء خلیفۃ الرسول علیہ السلام بلا فاصل تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا فیصلہ ہی حق ثواب اور مبنی بر ثواب ہے۔ حضرت سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کا موقف اور صدیق پاک کا موقف، ان دونوں میں مبنی بر ثواب اور مبنی بر حق جو نظریہ ہے حضرت صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اور آپ مصیب ہیں، مجتہد مصیب ہیں، اور ڈاکٹر صاحب نے جو خطا اجتہادی کی نسبت کی ہے دوسری طرف، وہ کو تنقیص سے شان اور توہین شان نہیں ہے، وہ عزت و عظمت ہے، اس پر اجر و ثواب ملتا ہے۔ ہم اس مسئلہ کو واضح کریں گے، اور ہم انشاءاللہ ایک حوالہ ایسا دیں گے جو حبیب الحق شاہ تمہارے باپ کی بھی اس پر تقریر اور تائید ہے، ہم ایک حوالے کے ساتھ تمہارے 500 صفحات کے پرخچے اڑا دیں گے۔ لہٰذا میں منتظر ہوں، جلد اعلان کریں اور ہمارے ساتھ اس موضوع پر بیٹھنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اوپن حبیب الحق شاہ کو ہمارا اعلان ہے، اور پھر باقاعدہ ہم جگہ کا اور ڈیٹ کا تعین کریں گے۔
آپ کے کلپ کا انتظار ہے ہمیں. جیسے ہی آپ کلپ اپنا دیں گے اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم آگے ڈیٹ اور اس کے بعد جگہ فائنل کر لیں گے. اور مناظرہ کے لحاظ سے انشاءاللہ اب ہم کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے. ہم شرطیں بھی طے کریں گے, دعویٰ جواب دعویٰ بھی طے کریں گے, موضوع طے کر کے, اور اس کے بعد انشاءاللہ پروپرلی بیٹھیں گے اور صبح قیامت تک اس رافضی ٹولے کو اس انداز میں ایکسپوز کریں گے کہ رہتی دنیا تک پھر انہیں انشاءاللہ تعالی عبرت ہوگی اور ان کے لیے رسوائی اور ذلت کا توق ہوگا. اللہ جل مجدہ الکریم اہل حق کو ہمیشہ ہر میدان میں سرخرو فرمائے. اللہم ثبتنا علی معتقدات اہل السنت والجماعہ وامتنا فی زمرتہم واحشرنا معہم یا مالک الملک و یا ذا الجلال والاکرام.